شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم، جب تم معاملہ کرو، بدین، ادھار کا، الی اجل مسمى، مقررہ مدت تک، فاکتبوہ، پس تم لکھ لو اس کو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ لکھے، بینکم، تمہارے درمیان، کاتبٌ، لکھنے والا، بالعدل، انصاف کے ساتھ، صحیح معاملہ لکھے۔ ولا یأب کاتب، اور نہ انکار کرے لکھنے والا، ان یکتبہ، اس کو لکھنے سے، یہ کہ وہ لکھے، کما علمہ اللہ، جیسا کہ اللہ نے اس کو سکھلایا، فلیکتب، پس چاہیے کہ وہ لکھ لے۔ ادھار معاملات میں اللہ کریم جل شانہ نے چونکہ حقوق العباد ہے، اس میں رب کائنات نے انتہا درجے کی اس کے اندر خیال رکھا ہے۔ فرمایا کہ جب بھی کوئی تم ادھار معاملہ کرو، تمہیں چاہیے کہ تم اسے لکھو، اس معاملے کو فوراً لکھو۔ ایک تو اس کے اندر ادھار معاملہ ہو، اس کے اندر مدت طے ہونی چاہیے، بھی یہ معاملہ کس وقت سے کس وقت تک ہے۔ ادھار لین دین کا معاملہ ہے، کسی بھی چیز کا، یا پیسے ہے، نقدی ہے، ادھار ہے، پیسے وغیرہ ادھار لینے کا معاملہ ہے، اس کے اندر بھی مدت متعین ہونی چاہیے۔ الی اجل مسمى، پہلے وقت مقرر کریں، فلاں وقت تک یہ معاملہ ہے، اور اس کے بعد فرمایا فاکتبوہ، اسے لکھو، اس معاملے کو فوراً لکھ لو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور جو لکھنے والا کاتب ہے اسے چاہیے کہ وہ صحیح انصاف کے ساتھ لکھے، جو معاملہ ہو اسے پورا معاملہ لکھنا چاہیے۔ وَلَا يَأْبَ کاتب کو انکار نہیں کرنا چاہیے، کوئی ہے لکھنے والا، کوئی کسی معاملے کو لکھنے والا کوئی آدمی ہے، اب لوگ اس کے پاس جائیں، بھائی ہمارے اس معاملے کو لکھ دو، تو اسے چاہیے کہ وہ اس معاملے کو لکھے۔ اللہ کریم جل شانہ نے اسے علم سکھلایا ہے اس چیز کے متعلق، لکھنے کے متعلق، تو اسے چاہیے کہ وہ لکھے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، یہ لکھوانا اس پر ہے کہ جس کے ذمے حق لازم ہوتا ہے۔ ایک آدمی ہے، اس نے قرض دیا، دوسرا آدمی ہے قرض لینے والا۔ اب جو قرضہ لینے والا آدمی ہے اس کو چاہیے کہ وہ لکھوائے، چونکہ حق اب اس پر لازم ہے نا، قرضہ ادا کرنا اس پر لازم ہے، اس کو چاہیے کہ وہ خود لکھوائے کہ فلاں معاملہ ہے، فلاں پیسے ہیں، فلاں چیز میں نے فلاں شخص سے لی ہے، فلاں مدت تک لی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ لکھوائے، اور اس لکھوانے کے اندر اللہ سے ڈرتا رہے، اس کے اندر کوئی کمی نہ کرے۔ یہ نہ ہو 1,00,000 روپے لے اور لکھے 70,000 روپے، لکھوائے جناب میں نے فلاں سے 70,000 روپے وصول کر لیا، حالانکہ 1,00,000 روپے لیے، تو اس کو چاہیے کہ پورا لکھوائے، اس کے اندر کچھ کمی نہ کرے۔ اس لیے اللہ کریم نے یہ حق اسی پر رکھا ہے کہ جس کے ذمے لازم ہوتا ہے نا قرضہ، اسی کے ذمے یہ حق ہے کہ وہ خود لکھوائے، تاکہ وہ پوری بات کو لکھوا دے۔ اور دوسری بات، فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيًّا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّهُ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، وہ شخص ہے کہ جس کے ذمے قرضہ لازم ہے، اب وہ لکھ نہیں سکتا کسی بھی وجہ سے، یا تو وہ عقل سلیم کا مالک نہیں ہے، پوری عقل نہیں ہے،
یا ویسے کمزور ہے، ضعیف ہے، اور یا پھر اولا یستطیع کہ اس کے اندر طاقت ہی نہیں ہے، چھوٹا ہونے کی وجہ سے یا بالکل بزرگ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر طاقت ختم ہو چکی ہے لکھنے کی، لکھوانے کی، تو اب اسے چاہیے کہ اس کا جو ولی ہے وہ لکھے، اس کے جو اولیاء ہیں، اس کے جو ولی حضرات ہیں، رشتہ دار، انہیں چاہیے کہ وہ لکھوائیں، اس پورے معاملے کو لکھیں۔ اور اس پر ارشاد فرمایا کہ تم گواہی بھی قائم کرو، قرض کا کوئی معاملہ ہو، کوئی لین دین کا معاملہ ہو، اس پر تمہیں گواہ مقرر کرنے چاہیے، گواہ مقرر کرنے چاہیے، 2 مرد ہوں یا 1 مرد اور 2 عورتیں۔ یاد رکھیے گا حد زنا کے اندر جب زنا کا معاملہ ہو، زنا کے اندر 4 گواہ ہوتے ہیں اور چاروں مرد ہونا ضروری ہیں، 2 مرد کی طرف سے 2 عورت کی طرف سے، چونکہ زنا کے اندر مرد اور عورت دونوں شامل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے دونوں کے 2 گواہ ہونے ضروری ہیں، 4 گواہ ہونے ضروری ہیں اور چاروں مرد ہوں۔ اور حدود اور قصاص کے اندر جو گواہی ہوتی ہے، عورت کی گواہی معتبر نہیں ہوتی، صرف مردوں کی گواہی ہوتی ہے، اس کے علاوہ باقی معاملات کے اندر عورت کی گواہی قبول ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر لین دین کے معاملے کے اندر 2 مرد ہوں یا 2 مرد نہ مل سکیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں وہ گواہی دیں، یہ 2 عورتیں 1 مرد کے قائم مقام ہوں گی۔ اور 2 عورتوں کا تعین کس لیے ہے؟ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، ارشاد فرمایا کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے کہ یہ معاملہ ایسے تھا۔ اس لیے 2 عورتوں کا ہونا ضروری ہے، اگر 2 مرد نہ مل سکیں 1 مرد اور 2 عورتوں کا ہونا یہ ضروری ہے۔ لین دین کے معاملے کے اندر دیکھیے اللہ کریم جل شانہ نے حقوق العباد کے اندر کتنا خیال رکھا ہے۔ پہلے فرمایا مدت طے کرو، پھر فرمایا تم اسے لکھو، پھر فرمایا کہ اس پر تم گواہی قائم کرو، پھر اس گواہی کو بھی لکھو، فرمایا پھر جو تم گواہی قائم کرو اس گواہی کو تم لکھ لو۔ پھر گواہوں کو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں کسی موقع پر بلانا پڑے، تمہیں آنا ہو تو تمہیں ضرور آنا چاہیے، تمہیں بلایا جائے تو تمہیں فوراً انکار نہیں کرنا چاہیے، فوراً تمہیں اس معاملے پر آنا چاہیے۔ جب کہ تم نے گواہی دے رکھی ہے تو گواہوں کو چاہیے کہ جس معاملے کے اندر انہوں نے گواہی دی ہو اس معاملے کے اندر تو کم از کم وہ پہنچیں۔ اور فرمایا یہ سارے کا سارا معاملہ اس لیے کیا ہے تاکہ تمہیں شک نہ پڑے کسی بھی چیز کے اندر، ان معاملات کے اندر تم شک کے اندر نہ پڑو، معاملات ہو بالکل کلیئر کٹ، صحیح معاملات ہونے چاہیے، اتنے پیسے لیے ہیں، اتنی مدت کے لیے ہیں اور اتنی مدت کے بعد واپس کرنے ہیں، اس پر فلاں گواہ ہے اور فلاں گواہ ہے، سیدھا معاملہ ہو، اس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی شبہ نہ ہو، کوئی آپس کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو یا کوئی اور تنگی نہ ہو۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا اور دوسری بات کہ جو لکھنے والے ہیں اور گواہی دینے والے ہیں انہیں بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، ان کا اس کے اندر تو کوئی قصور نہیں ہے، لکھنے والوں نے تو جو معاملہ تھا وہ لکھا ہے اور گواہی دینے والوں نے جو معاملہ دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے یا کانوں سے سنا ہے اس چیز کے متعلق گواہی دے دی۔ تو جو گواہ ہیں اور جو لکھنے والے ہیں انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، اس چیز کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ یہ پوری آیت مبارکہ کے اندر جو اللہ کریم جل شانہ نے مسائل بیان فرمائے ہیں وہ آپ حضرات نے سماعت کر لی ہے، اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں پوری آیت کا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم، جب تم کوئی معاملہ کرو، بدین ادھار کا، الی اجل مسمن، مقررہ مدت تک، فاکتبوہ، پس تم لکھ لو اس کو، ولیکتب، اور چاہیے کہ لکھے، بینکم، تمہارے درمیان، کاتب، لکھنے والا، بالعدل، انصاف کے ساتھ، چاہیے کہ تمہارے درمیان لکھنے والا وہ انصاف کے ساتھ لکھے، ولا یأبی کاتب، اور نہ انکار کرے لکھنے والا، ان یکتبہ، یہ کہ وہ لکھے، یعنی لکھنے سے لکھنے والا انکار نہ کرے، کما علمہ اللہ، جیسا کہ اللہ نے اس کو سکھلایا ہے، فلیکتب، پس اس کو چاہیے کہ وہ لکھ دے، ولیملل الذی، اور لکھوائے، الذی، وہ شخص، علیہ الحق، جس پر حق ہے، جس پر قرض ادا کرنا لازم ہے، قرض ادا کرنا جس پر ضروری ہے،
اس کو چاہیے کہ وہ لکھوائے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ اپنے رب سے ڈرتا رہے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، نہ کمی کرے اس سے کچھ بھی کمی نہ کرے۔ لکھوانے والے کو چاہیے کہ وہ پورا معاملہ لکھے، پورا معاملہ لکھوا دے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، پس وہ شخص کہ جس پر حق لازم ہے، جس نے قرضہ ادا کرنا ہے، اگر وہ شخص ہو سفیہن، بے عقل ہو، یعنی عقل سلیم کا مالک نہیں ہے، پوری عقل نہیں رکھتا، او ضعیفن، یا کمزور ہو، او لا یستطیع ان یمل ہوا، یا وہ طاقت نہیں رکھتا یہ کہ وہ لکھوانے کی طاقت نہیں رکھتا، بوڑھا ہے، بہت زیادہ عمر ہے، ڈھیڑ عمر ہے اس کی، وہ لکھوانے کی طاقت نہیں رکھتا، تو فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، پس چاہیے کہ لکھوا دے اس کا ولی انصاف کے ساتھ۔ ان کا جو ولی ہے اسے چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھوائے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، وَاسْتَشْهِدُوا، تم گواہ کر لو، تم گواہ بنا لو، شہیدین، دو گواہ، من رجالکم، اپنے مردوں میں سے دو گواہ متعین کر لو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پس اگر نہ ہوں رجلین، دو گواہ، تو فرجل، ایک مرد، وامراتان، اور دو عورتیں، ایک مرد اور پس اگر تم دو مردوں کو نہ پاؤ تو فرجل وامراتان، ایک مرد اور دو عورتیں، ممن ترضون من الشہداء، اس میں سے کہ تم پسند کرتے ہو، جنہیں گواہوں میں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو، ان کو متعین کر لو، ایک مرد اور دو عورتوں کو متعین کر لو۔ یہ دو عورتوں کو اس لیے کہ ان تضل احداہما، اگر بھول جائے ان میں سے کوئی ایک، تو فتذکر احداہما الاخری، تو ان میں سے دوسری اس کو یاد دلا دے، فتذکر، پس یاد دلا دے، احداہما، ان دونوں میں سے ایک، الاخری، دوسری کو، ان میں سے کوئی ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ، نہ انکار کریں شہداء، گواہ، اذا ما دعوا، جب انہیں بلایا جائے تو گواہ جو ہیں وہ انکار نہ کریں۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوا، نہ تم سستی کرو، نہ تم اکتاؤ، ان تکتبو، یہ کہ تم لکھو اس کو، صغیراً او کبیراً الی اجلی، وہ معاملہ چھوٹا ہو چاہے کوئی بڑا معاملہ ہو، الی اجلی، مدت تک، اس کے اندر سستی نہ کرو، اس لکھنے کے اندر، اس کو تمہیں چاہیے کہ فوراً لکھ لیا کریں۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں زیادہ انصاف والی بات ہے، اور وہ اقوم للشہادہ، اور یہ زیادہ درست طریقہ ہے گواہی کا، وادنا، اور زیادہ قریب ہے کہ اللہ ترتابو، کہ تم شک کے اندر نہ پڑو، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم شک کے اندر نہ پڑو۔ الا ان تکون تجارتاً حاضرہ، یہاں سے ایک الگ مسئلہ بیان فرمایا، ارشاد فرمایا یہ تو ہے ادھار والا معاملہ، لیکن اگر ادھار والا معاملہ نہیں ہے، نقدی ہے، لین دین بالکل سامان سارا، سودا سارا سامنے ہے، اس کے اندر لین دین کریں تو اس کے اندر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر نہ لکھیں تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ جیسے دکان پر چلے جائیں، سودا سپٹا سارا سامنے ہوتا ہے، پیسے دیں، چیز خریدیں، اب وہاں پر لکھنے کی یا وہ جو لکھنے والا ہے اس کو بلانے کی، گواہوں کی، ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، پیسے دی اور چیز لی بس۔ فرمایا کہ الا ان تکون، مگر یہ کہ ان تکون تجارہ، یہ کہ ہو تجارت کا معنی سودا، حاضرہ، وہ سودا جو ہے وہ سارا کا سارا موجود ہو، تدیرونہا، جسے تم لین دین کرتے رہتے ہو، تدیرونہا، جسے تم لیتے ہو، بینکم، ایک دوسرے سے، تو فلیس علیکم جناح، کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، اللہ تکتبوہا، کہ تم اس کو نہ لکھو، اس کو نہ لکھنے کے اندر پھر کوئی حرج نہیں ہے جب سودا سارا وہ اس جگہ پر وہ موجود ہے۔ وشہدو، اور تم گواہ بنا لو، اذا تبایعتم، جب تم خرید و فروخت کرو، جب تم کوئی سودا کرو، کوئی معاملہ کرو، تو اس وقت تم گواہ بنا لو تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا نہ ہو۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، لکھنے والے کو نقصان نہ پہنچاؤ،
ولا شہید، اور نہ ہی گواہوں کو اور لکھنے والے کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا کرو گے فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، پس بے شک یہ گناہ ہے تم پر۔ اگر تم لکھنے والے کو یا جو گواہ ہیں انہیں تم نقصان پہنچاؤ گے یہ تو فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِهِ، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ تم پر گناہ والی بات ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، حقوق العباد کے اندر، معاملات کے اندر اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ سکھلاتا ہے تمہیں، اللہ تمہیں یہ مسائل سکھلاتا ہے، یہ معاملات سکھلاتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والی ذات ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم سفر پر ہو، وَلَمْ تَجِدُوا، اور تم نہ پاؤ، کاتباً لکھنے والا، تو فَرِحَانٌ مقبوضہ، پس رہن گروی چیز، مقبوضہ قبضے کے اندر دی ہوئی ہے۔ یہاں سے رہن والا مسئلہ بیان فرمایا، جسے ہم کہتے ہیں گروی چیز، کسی کے پاس کوئی چیز گروی رکھ دینا۔ مثلا ایک آدمی سفر پر ہے، اسے قرض کی ضرورت ہے، اب اس نے کسی سے قرض لے لیا، قرض لینے کے بعد اب وہاں پر کوئی لکھنے والا نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی لکھنے والے نہیں ہیں، تو اب کیا کریں گے؟ تو فرمایا کہ جو آدمی قرضہ لینے والا ہے اسے چاہیے کہ اپنی کوئی چیز اس کے پاس بطور گروی رکھ دے، کہ جب میں تیرا قرضہ واپس کروں گا تو اس وقت یہ اپنی مرہونہ چیز میں تجھ سے واپس لے لوں گا، گروی رکھ دے وہ چیز۔ مثلا موبائل ہے، موبائل رکھ دیا کسی کے پاس اور قرضہ لے لیا، تو اب یہ جو گروی چیز رکھی گئی ہے یہ ایسے ہی سمجھا گیا ہے گویا کہ یہ گواہی بھی ہو گئی، اور جو ہم نے وہ لکھنا ہے وہ سب کچھ اسی کے اندر آ گیا۔ اب گروی چیز جو اس کے پاس رکھ دی ہے نا، اسے کہا جاتا ہے گروی چیز رکھنا۔ فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، اچھا جو گروی چیز رکھی جاتی ہے، جس کے پاس رکھی جاتی ہے اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، جس کے پاس وہ چیز گروی رکھی گئی ہے اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اسے چاہیے کہ وہ اس کی حفاظت رکھے، کیونکہ اب یہ اس کے پاس امانت ہے، جب تک وہ قرضہ واپس نہیں کرتا، جب وہ قرض ادا کر دے گا اپنی امانت کو واپس لے لے گا، تو اس لیے وہ جو گروی چیز رکھی جاتی ہے بندہ اس کا مالک نہیں ہوتا، اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پس جب اعتبار ہو جائے ان میں سے بعض کو بعض پر اعتبار ہو جائے، تو فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، پس چاہیے کہ ادا کر دیں الذی، وہ شخص، اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، جس کو امانت سونپی گئی ہے، جس کو امانت سونپی گئی ہے، جس کو امانت دی گئی ہے، اسے چاہیے کہ وہ اس کی امانت کو واپس کر دے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور نہ تم چھپاؤ گواہی کو۔ اگر گواہ ہیں کسی بھی معاملے کے اندر ہے، اب کسی جگہ پر انہیں گواہی دینی پڑے تو گواہوں کو چاہیے کہ وہ اپنی گواہی کو نہ چھپائیں، جہاں پر حق بنتا ہے گواہی جا کر دے۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو شخص چھپائے گا اس گواہی کو، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اس کا دل گناہ گار ہے، اس کا دل گناہ گار ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ بِمَا تَعْمَلُونَ، جو کچھ بھی تم کرتے ہو، علیم، اس کو جاننے والی ذات ہے۔